بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم قارئین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 37، 38 اور 39 کے اندر اپنی نیک بندے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ چنیدہ بندوں میں شمار فرمایا ہے۔ خلاصہ اس کا پہلے آپ تفصیل سے پہلے خلاصہ اس کا آپ سن لیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے اور آپ کے پاس صبح و شام کھانا لاتے، 2 وقت کا کھانا جو حضرت یا 3 وقت کا جو بھی کھانا میسر ہوتا اس وقت جو لوگوں کو ملتا، اسی اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش فرما رہے تھے۔ ہوا یوں، ایک دن زکریا علیہ السلام حضرت جناب مریم علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر دیکھا کہ آپ کے پاس جو کھانا ہے، جو پھل پڑے ہوئے ہیں، ثمر پڑے ہوئے ہیں، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر موسم کے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سردیوں کا پھل ہے تو وہ گرمیوں میں پڑا ہوا ہے، اور جو گرمیوں کا پھل ہے وہ سردیوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو جناب مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب زکریا علیہ السلام کو اس سے پہلے اولاد کے پھل سے اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ ابھی جناب عیسیٰ علیہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد میسر نہیں ہوئی تھی۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کے دل میں آئی ایک بات، وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق جو جناب مریم علیہ السلام کو رزق عطا کرتا ہے بے موسمی، تو وہ زکریا کو بے موسم بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ آپ کہیں گے بے موسم سے کیا مراد حضرت؟ بے موسم سے مراد یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک بہت عمر ہو چکی تھی، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ڈاکٹریٹ کے اعتبار سے، یا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں اولاد میسر نہیں ہوتی۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ باری تعالیٰ جب حضرت مریم
علیہ السلام کو تو پھل عطا کر سکتا ہے بے موسمی، تو پھر مجھ زکریا کو، جس کی ہڈیوں میں اب پانی نہیں رہا، جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد کے پھل دے دے، تو اس میں عجب کیا ہے؟ تو مسبب الاسباب ہے، تیرے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو کن کہے تو فیکون ہو جائے، تیرے کن کے اوپر ہے۔ جب تو کن کہہ کر مریم کو بے موسمی پھل دیتا ہے تو کن کہہ کر زکریا کو اولاد بھی عطا کر دے۔ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام بہت جگہ پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے، اللہ کے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام دعائیں بھی کرتے رہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر، جہاں پر مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھیں، جہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوتی تھیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن اس میں کیا کہتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگار مجھے اپنے جناب سے اولاد صالح عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، فرشتوں نے آواز دی زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، خدا کے پیغمبر اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، زکریا علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کی آیات کا کہ اس سے پہلے زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، التجائیں بھی کرتے تھے، گڑ گڑا کر معروضات بھی پیش کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک ہمارے لیے بھی سبب، ایک بات، ایک نشانی، ایک ہمارے لیے تمہید بیان کی ہے، وہ یہ کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کے دوست رہتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر، ان جگہوں پر جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، اس جگہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ جناب زکریا علیہ السلام کی سنت سے ہے۔ اور جو ہم آج کل اولیاء عظام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر یہ نفوس قدسیہ اپنے مزارات میں جلوہ فروز ہوتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا ہماری یہاں بھی وہ سنتا ہے، جس طرح حضرت زکریا کی وہ دعائیں ہر جگہ سنتا تھا، ہر جگہ سنتا تھا وہ دعائیں زکریا کی، لیکن محراب مریم میں جب بھی حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین نے فوراً بشارت کا مجدہ سنایا
اور فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اسی طرح جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ دعائیں سنتا ہے، مگر جب اس کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ دعائیں سننے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو مستجاب بھی فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اور فارسی کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ نیک بندے کی صحبت ایک گھڑی وہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، وہ 1000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ نیک بندے کی صحبت کو اختیار کیا کریں، نیکوں کی صحبت میں آئیں، نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔